पाकिस्तान की भरपूर तारीफ। रोजनामा साफ के मैगजीन एडिशन से शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। एक मुख्तसर सी स्पीच में उनकी शख्सियत के तमाम पहलू समझाना उजागर करना बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में आपको उनकी शख्सियत के वो पहलू बता दूं जो आपकी नज़रों में नहीं आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप पहुंचे तो उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में पूरी तरह शिकस्त खाकर एक गुलाम और थर्ड क्लास कौम के दर्जे पे आ चुके थे। गुलकारा तशरीफ रखती हैं मनाहिल फरीदी साहबा, उनसे कलाम सुनते हैं। तशरीफ लाती हैं मनाहिल फरीदी, एक कलाम उनसे सुनते हैं अल्लामा इकबाल का। तो हम अपने इदारे की सरबराह को अपने इदारे की तरफ से ये पेश करते हैं मोहतरमा सूरा सदर साहबा को। खुश आमदीद कहते हैं और आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब मुनीर इकबाल।
फजल इकबाल यानी हजरत उल्लामा मोहम्मद इकबाल के पोते हैं मोहतरम जनाब मुनीर इकबाल साहब, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ डीजी पिलाक डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा वो इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाती है और इकबाल के लिए और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपकी तालियों में डॉक्टर सुगरा सदर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मेरा है कि खिताब तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मोहतरम मुनीर इकबाल साहब मौजूद हैं, उन्हीं से आज बात सुननी चाहिए, क्योंकि नवंबर का महीना जो है उसमें हम इकबाल को याद करते हैं। वैसे तो इकबाल के अशार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई तकरीर ऐसी नहीं कि जिसमें इकबाल का जिक्र ना हो। पिछले दिनों मुनीर साहब, मुनीर साहब ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगी। पिछले दिनों हमने एक यहाँ पे लेक्चर रखा था, तो उसमें बाबा जी फारूक लाकी ने कहा कि इकबाल के दिल में उम्मत का बहुत दर्द था, तो जिसके दिल में उम्मत का दर्द हो उसे खुदा हर तबके में महबूब कर देता है। तो इकबाल को खुदा ने हर तबके में इस तरह मकबूल किया कि आज इकबाल का ताल्लुक मस्जिद में भी होता है और महखाने में भी होता है, और इकबाल का कलाम गाया भी जाता है, और इकबाल का कलाम जो है वो मंबर पे बैठ के भी पढ़ा जाता है। तो हर महफिल में इकबाल को पसंद करने वाले और हर हवाले से इकबाल के कलाम में आप मतलब निकाल सकते हैं। तो एक इतना अजीम हम मान करते हैं हम कि हमारे पास इकबाल है, और इस पाए का शायर जो है, मैं समझती हूँ सिर्फ शायर नहीं, फिलोसफर, नफ्सियात दान, जिसकी जो अपनी उम्मत की नफ्स जिसको मालूम थी जिनको, और उन्होंने इलाज भी तजवीज़ किया। और कुछ शायर ऐसे होते हैं कि जो अपना कलाम जो है वो जीन्स में बीजते हैं और धरती में बोते हैं, और फिर वो उड़कर सदियों तक पूरी दुनिया तक पहुंचता है। तो ये कलाम भी ऐसा है कि ये हर दौर का कलाम है, जो भी वक्त आता है उस वक्त के मुताबिक इसमें से हम मानी निकालते हैं और अपने लिए रहनुमाई ढूंढते हैं। तो अगर आज भी हम अपने आप को एक जिंदा कौम के तौर पर, एक खुददार कौम के तौर पर रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इकबाल को सही तौर पर पढ़ना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आप सबको खुदा इकबाल के कलाम को पढ़ने की और समझने की हिम्मत दे। मैं आपके लिए बेहद दुआ दूँ। बहुत शुक्रिया। इस्लामी जिम्नास्ट के प्रांत में तो अल्लामा इकबाल गोल्ड मेडल किया जा रहा है। जनाब मुबारक अली हाशमी साहब, नदीम अफसर साहब आप तशरीफ लाएं। हज़रत इकबाल जनाब मुनीर इकबाल आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल गोल्ड मेडल पेश करेंगे। जनाब नदीम अफसर साहब, जनाब नदीम अफसर साहब। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे शायर और अखबार नवीस प्रोफेसर नासिर बशीर साहब, जो रोज नया लिखते हैं, रोजनामा पाकिस्तान में लिखते हैं और रोज नया लिखते हैं। नदीम असलम साहब तशरीफ लाते हैं। अच्छा, जहां पे भी अजीम हस्तियों पे महफिलें होती हैं, वहां पे तस्वीरें और गिफ्ट पेश करते हैं ताज अकबर साहब। मैं गुजारिश करता हूँ मुनीर इकबाल साहब से चंद बातों से हमें जाते जाते जनाब प्रोफेसर इकबाल मुनीर इकबाल साहब। एक तो मैं बाज़ाब्ता तौर पे आज की मजलिस का मेहमान नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि जिस तरह वो शादियाँ होती हैं, जज जाती है, तो कई लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं यार इतने मुफ्त की रोटी लग रही है, चुप करके चले जाते हैं, चलिए आगे तो रोटी खा के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आज की तो मैं जी आ गया ना यार, और पिछली दफा क्योंकि ये मेरे भाई अभी छुट्टी का जिक्र कर रहे थे, मैं छुट्टी के हवाले से ये कहना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि हजरत अल्लामा इकबाल साहब का जो मर्तबा और काम है
جو لوگوں کے دلوں میں جس طرح وہ رچتے بستے ہیں، جس طرح لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی فکر کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے اشعار کو دہراتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چھٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے. مجھے تو یوم اقبال میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی. یوم اقبال میری زندگی کا سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے، اور میری زندگی کا ہر دن ہی یوم اقبال ہوتا ہے ایک طرح کا. تو اس لیے نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ حضرت علامہ اقبال کو فرق پڑتا ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، میں جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت اور محبت دیکھتا ہوں اپنے لیے، صرف اس وجہ سے کہ میں حضرت علامہ کی اولاد ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی آنکھوں میں حضرت علامہ اقبال کے لیے کتنی محبت ہوگی. تو یہ جو چھٹی ہوتی ہے نا، اس کا جس شخص کے لیے چھٹی دی جائے اس سے کوئی باضابطہ تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک ریاست کا اور حکومت کا طریقہ ہوتا ہے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کا. اب یہ افسوسناک بات ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری جو ریاست ہے، ریاست کو اور حکومت کو آپ ایک تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ریاست جو ہے ان لوگوں پہ مبنی ہوتی ہے جو کہ عوام الناس ہوتی ہے. حکومت ان لوگوں پہ مبنی ہوتی ہے جنہوں نے عوام الناس کا ستیہ ناش کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ حکومت علامہ صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتی، اس کے لیے ان کے لیے عقیدت اور محبت نہیں رکھتی، تو مجھے اور علامہ صاحب کو اور عوام الناس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عوام کے دلوں میں، عوام کے آنکھوں میں مجھے نظر آتی ہے محبت، اس کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی. چھٹی تو ایک معمولی سی چیز ہے، تو ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ ڈالے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں آپ بھگتے. میں تو سوچ رہا تھا میں ٹی ایل پی کو جا کے ووٹ ڈالوں گا. میں نے ٹی وی پہ اعلان بھی وہ کیا لائیو ویڈیو پہ اعلان بھی کیا تھا. ہاں تو پھر میں ڈلوائے تھے، میں پہ نہیں پایا جا کے. میں کیا لوگ ووٹ نو عزت دیندے ہیں، میں نیند نو عزت کیوں نہ دوا یار. علامہ صاحب نے بھی تو سونگ ہے پاکستان کا خواب ہے، یہ پتہ نہیں میرے خواب کی نظر آئی. تو خیر بات اس کے بعد جو میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت اقبال کا جو بھی مقام، مرتبہ، جو چیز ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے مشہور ہوئے، اتنے بڑے آدمی بنے، ان کی شاعری میں اتنا سوز پیدا ہوا، وہ ان کا جذبہ عشق رسول تھا. جو بھی حضرت علامہ اقبال کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یا تو تعلق ہے کہ اسلام دشمن مذہب سے ہوتا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ اس مذہب کا، بٹ آپ سب کو معلوم ہے، یا اس کا تعلق مسلمان منافقوں میں سے ہوتا ہے جو کہ عشق رسول کو کفریات سمجھتے ہیں. اب ان کا بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. علامہ صاحب کا مقصد اور پیغام لوگوں سے لڑائی کرنا نہیں تھا. حضرت علامہ اقبال کا مقصد اور پیغام لوگوں کی بہتری تھا، امت کی بہتری تھا. امت کا درد تھا ان کے دلوں میں، جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا. امت کے درد کے لیے، امت کی درد کا جذبہ بھی جذبہ عشق رسول کی ایک شاخ تھی. اس جذبے کی وجہ سے حضرت علامہ اقبال نے آپ کی بہتری کے لیے اس ملک کا خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا کام حضرت علامہ اقبال نے کیا اس سلسلے میں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. آج تو ہم تاریخ کو بالکل ہی بھول چکے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں مسلم لیگ کے دو گروہ ہوتے تھے، ایک قائد اعظم کی سربراہی میں، ایک سر شفیع کی سربراہی میں. علامہ صاحب سر شفیع کے ساتھ تھے. قائد اعظم سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ سکتے ہیں. علامہ صاحب کہتے تھے نہیں، علیحدہ ملک چاہیے. میں خطبہ الہٰ کی ان کا سارا کرکس ہی ہے گفتگو کا. تو علامہ صاحب نے جو سب سے بڑا معرکہ سر انجام دیا تھا تحریک پاکستان میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی سے قائل کر کے قائد اعظم محمد علی جناح بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو یہ ریاست اس صورت میں کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتی. اس ریاست کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نزدیک تو یہی مطلب ہے پاکستان کا. پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، عشق رسول کے جذبے کے تحت بنایا گیا تھا. اس مملکت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. اور علامہ صاحب کا نام اور جذبہ ہمیشہ زندہ رہے گا. علامہ صاحب نے خود ایک شعر حضرت بلال پہ ایک نظم لکھی ہے. بانگ طرح میں حضرت بلال میں دو نظمیں ہیں، دوسری نظم ہے اس کا آخری شعر ہے. اقبال
کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ جو رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو حضور پاک کا عشق ہی تھا. جب آپ حضرت علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں، آپ ہر عاشق رسول کو اپنے دل کا حال اس میں نظر آتا ہے، اور ہر عاشق رسول کے دل کا حال ان کی شاعری میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو عالم کا سب سے بڑا عاشق رسول اللہ تعالیٰ ہے. تو مجھے کوئی چھٹی ووٹی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ علامہ صاحب کو پڑتا ہے. آپ لوگ جس طرح اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جس طرح کے حکمران اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ووٹ کا حق اختیار ہے. ووٹ کا حق آپ کا اختیار ہے، اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس مملکت، اس ریاست کو اچھی قیادت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ سکتا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لابا اقبال کے پوتے منیب اقبال صاحب موجود ہیں، وہ آگے ہیں. ابھی یوم اقبال ڈے کے حوالے سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں، حضرت علامہ کا آپ سب کو معلوم ہوگا، نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ اور مزید تعلیم لاہور سے حاصل کی، پھر بیرون ملک تعلیم کے لیے چلے گئے. انگلستان سے بیرسٹری کی، جرمنی سے PhD کیا. پر یورپ کی روشنی اور ترقیاں دیکھ کے اور برے صغیر کے اندھیرے اور پسماندگی، ان کو بہت دکھ اور رنج ہوا. ان کی شاعری میں پہلے ہی عشق رسول کا ایک بہت تگڑا جذبہ موجود تھا. اور اس تبدیلی کے اس وقت کے بعد، انگلستان میں وہ یورپ میں ٹائم گزارنے کے بعد، امت کی کے لیے جو درد تھی، اس کا جذبہ جو کہ عشق رسول کے اپنے جذبے کی ایک شاخ ہے، وہ مزید تقویت پا گیا. ان کی ساری شاعری آپ اس دور سے لے کے آج تک آخر تک جو ہے وہ پڑھیں تو اس کے ہر ایک لفظ سے عشق رسول کا جذبہ جو ہے وہ ٹپکتا ہے. اور اسی لیے یہ مولانا حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کی شاعری کا کوئی حصہ قرآن مجید اور احادیث پاک سے باہر نہیں ہے. تو اب یہ آج کل کے دور میں یہ افسوس ہے کہ کچھ علامہ صاحب سے لوگ بھی دور ہو گئے ہیں، اور کچھ علامہ صاحب کے دشمنان جو ہیں وہ بھی تگڑے ہو گئے ہیں. تو ہر دور میں ہمیں حضرت علامہ اقبال کو پھیلانے کے لیے اور ان کی افکار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھیلانے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو اب لوگ غلط تشریحیں اور غلط مطلب نکالتے ہیں علامہ صاحب سے، جو کہ بالکل ہی ان کی ویو پوائنٹ کے برعکس ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اب میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں کہ کچھ گروہ ہیں ایسے، کچھ مذہب ہیں ایسے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ ہر سال نومبر میں حضرت علامہ اقبال کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ہر سال نیا سے نیا جھوٹ نکال لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، ان کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں. بطور ملک اور ملت ہماری بقا اسی میں ہے. اور اگر کوئی چھٹی دیتا ہے دے، نہ دے، حضرت علامہ اقبال کے مرتبے کو اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر حکومت دینا چاہتی ہے دے، نہیں دینا چاہتی ہے، اگر ان کو حکومت کو کوئی علامہ اقبال کی پرواہ نہیں ہے، جو لوگوں کے دلوں میں علامہ اقبال کے لیے عقیدت اور محبت ہے وہ مجھے نظر آتی ہے ان کی آنکھوں میں. کیونکہ مجھے اس کی وجہ علامہ صاحب کے فیض، مجھے اس محبت کا ریسیپینٹ یا وصول کرنا میرا کام ہے. تو اس چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے، پر چند حکومتی افراد میں شاید نہیں ہے. تو یہ ان کی ثواب دیدہ ہے، ان کے نتیجے آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، آپ بھگتیں، اور جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی بھگتیں گے. جی ناظرین، یوم اقبال ڈے کے حوالے سے جو ان کی ہر سال تقریب ارینج کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اعظم منیر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ہر سال اقبال ڈے؟ جی یہ دوسرا سالانہ پیام اقبال ہو رہا ہے. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ واقف ہوں، اقبال شناس ہوں، اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سمجھیں، کیونکہ اس کی شاعری میں کیا ہے، اقبالیات پہ عمل کریں. اقبال کی شاعری میں ظاہر ہے انہوں نے ایک احساس کو توانائی دی ہے اگر سمجھا جائے تو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ رواج بھی ختم ہو چکا ہے کتابیں پڑھنے کا، تو یہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. اصل میں کہتے ہیں کہ اقبال بہت مشکل ہے، اقبال سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کسی کو سمجھنا، اگر بندہ چاہے، خدا کو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے.
तो इकबाल को समझना नहीं चाहते। हम ये प्रोग्राम करवाते हैं ताकि आपका मकसद ये है कि उनकी शायरी इनको समझाएं और लोग इकबाल शनास हों। इकबाल जो एक जहन में इनकलाब बर्पा करता है, एहसासात को इनकलाब देता है, जज्बात को इनकलाब, तो इकबाल को लोग समझें। हमारा ये इवेंट करवाने का मेन मकसद ये है कि लोग अजीम हस्तियों की तालीमात को समझें, अजीम हस्तियों के नज़रियात को समझें कि अजीम हस्तियां हमें क्या पैगाम देती हैं, क्या मैसेज देती हैं। और ज़ाहिर है आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, अजीम हस्तियों का पैगाम अमन, मोहब्बत, इंसानी हमदर्दी, क़ुव्वत बर्दाश्त और दरगुजर पे मबनी है। इकबाल का भी यही पैगाम है, बाकी अजीम हस्तियों का भी यही पैगाम है। तो हम अजीम हस्तियों को यानी उनका पैगाम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऐसे इवेंट्स के ज़रिए। इस वक्त हमारे साथ मुनीर अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं, जिसे पूछते हैं कि यौम इकबाल डे इनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये यौम इकबाल के सिलसिले में ये प्रोग्राम था क़याम इकबाल, ये बहुत अच्छी बात है। ये आज़म मुनीर साहब ने कराया। ये इनके दिल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत है और ये प्रोग्राम कराते हैं और इससे ऐसे प्रोग्रामों से नई नस्ल में शऊर पैदा होता है और उनके पता चलता है कि अल्लामा इकबाल है क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे, अफकार क्या थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गुलूकारा ज़ेबा साहिर है और क़याम इकबाल डे के हवाले से पूछते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आपको प्रोग्राम क़याम इकबाल कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा मज़ा आया है। और मैंने गाया मैडम नूर जहाँ का तराना गाया मैंने, हर लहजा है मोमिन के नई शान नई आन, और बहुत अच्छा है। कम लोग होते हैं जो यादों को ताज़ा रखते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़म मुनीर साहब की, और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। और सब लोग इतने इतने बड़े लोग आए थे, हामिद अली खान साहब आए थे और आर्टिस्ट आए थे और बहुत मज़ा आया। मेहरबानी, थैंक यू। जी ये थी ज़ेबा साहिर, इनका कहना था कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। प्रोग्राम बहुत ही मज़ा आया, ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। जी।